بعض سموم، تو انہوں نے چرواہے کو دیکھا کون چرا رہا، آزمائش کی طرف کے لیے کہ رسول اللہ کے انقلاب نے کیا تبدیلی انسانوں میں کی ہے، دیکھنے کے لیے کہ یہی ڈاکو تھے، زانی تھے، ذرا اندازہ کریں۔ اس بدو کے پاس گئے اور اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے، ہم مسافر ہیں، بھوکے، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے وہ کھا لیں، آپ کی مہربانی ہو۔ بدو کسی یونیورسٹی کا پڑھا نہیں، کوئی سند نہیں، عرب بے نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا بھائی، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ خلیفۃ المسلم۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں حضور، یہ بکریاں مالک کی ہیں، میں غلام ہوں، چرا رہا ہوں، امانت ہے، میں کیسے آپ کو دوں؟ آپ نے فرمایا تو دے دے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، کھا دے۔ اب اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس نے کہا قیامت کا دن جب ہوگا اور بھیڑیا بھی بلا لیا جائے گا، یہ بھیڑ بھی آ جائے گی، مالک بھی ہوگا، میں بھی، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ وہ بھیڑیا کہاں ہے دوسرے کا؟ حضرت عمر بہت رہا کہ اللہ، یہی وہ بدماش تھے کہ یہ ڈاکو عرب بدو یہ اتنا نیک ہو۔ بعد میں آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں ایسا کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اس نے کہا حضور میں نے روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ، ایسی دھوپ میں جل رہا۔ تو آپ نے فرمایا یار ایسی دھوپ میں کیا روزے کی ضرورت تھی؟ اس نے کہا نہیں، جب میں نے قرآن میں سنا الحاقہ میں کہ اللہ فرماتا اس دن ہم کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے، کیونکہ گزشتہ ایام جو تھے، گزری ہوئی زندگی، ان دنوں میں تم نیکیاں کر کے آگے بھیجتے رہے، تو یہاں سے بھیجیں گے تو کچھ ملے گا۔ آپ نے اتنی بار درود شریف پڑھا روئے کہ اللہ کے رسول تیری محنت کا کون سلا دے سکتا؟ یہ انسان یہ بدتر سے جانوروں سے ان کی ایسی صلاحیت۔ اس لیے بھائی آپ مطالبہ کریں کہ کوئی لائے تو صحیح میدان، یہ باتیں سائنسدانوں نے کی ہے، یہ بھائی ٹھیک ہے مشینیں بنا دی، انسان نہیں بنائے، انسان ان سے بن ہی نہیں سکتے، نہ ان کے پاس وہ نسخہ تو ایک ہی ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہے، ایک ہی آواز دی کہ جو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور کل اس کا تمہیں حساب دینا۔ تو نتیجہ کیا؟ بعد میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بغداد شہر بڑے بازار میں ایک حرام زادے نے ایک بچی کو روک رکھا تھا، چھیڑ رہا تھا، کوئی ڈرتا پاس نہیں جاتا، سب جانتے تھے کہ گونڈا، تو تماشا لگا ہوا تھا۔ تو شہر کے بہت بڑے ولی تھے بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا، وہ گئے، ڈاکو نہیں انہیں جانتا، مگر انہوں نے جا کر اس کے کان میں کوئی بات کی، چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کر گئے، لوگوں نے اٹھایا، اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا نام تو سنا کہ شہر کے بڑے نیک، انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات تھی کہ بیٹا جو کچھ تو کر رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا، تو کیا کر رہا؟ اتنا ہی کہا، زیادہ بات نہیں کیا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہا، مر گیا۔ اتنا خوف داری ہوا، بیٹا کر رہے جو کر رہا، آخر اللہ کو حساب دینا۔ یہ سب کے اداروں نے بنا دی، بڑے بڑے مدارس ہیں، دینی مدارس کا بھی ہے، وہ بھی روٹی کمانے والے پیدا کر رہے ہیں، مسجد سنبھال لیں۔ یہ خوف خدا پیدا کرنے کی میرے بھائی کوئی کوشش نہیں کر۔ اب جب یہ کام ہی نہیں ہوگا، کہاں سے انسان تیار ہو؟ کہاں سے اچھے افسر آئیں گے؟ کہاں سے اچھی رعیت آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ باتیں بہت ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، نتیجہ صفر سے بدتر ہے، کیونکہ یہ کام کرنے کا تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام نے، ورنہ آپ کے معیار سے اگر جانتے کسی پیغمبر نے کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی، پھر کہیں گے ان کہ کوئی ایجاد نہیں کی، مگر انہوں نے جو ایجاد کیا وہ ساری دنیا مل کر نہیں ایجاد کر۔ صرف ایک واقعہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لکھنؤ میں ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، نیاز فتح پور، بہت قابل تھا، دنیا جہان کے اشعار عربی فارسی سارے اردو کے، مگر گمراہ ہو گئے، مذہب کے بارے میں اعتراض اور شد۔ تو ایک مجلس میں اکٹھے ہو گئے، نیاز فتح پوری صاحب بھی تھے اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ مولانا نے سمجھانے کے لیے کہ یہ معجزے کو نہیں مانتا، انکار کرتا، سب سے زیادہ زور یہی ہوتا کہ نہیں جی یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیسے مردہ زندہ ہو سکتا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ بات کہاں سے نعمانی صاحب نے شروع کی، آپ نے کہا نیاز صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں کتنا فساد برپا ہے، لوگ بگڑ گئے ہیں، دکاندار ملاوٹیں کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ، خرابی واقعی تھی، اس سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اس نے کہا مولانا واقعی دنیا بہت بگڑی، خراب معاشرہ۔ انہوں نے کہا آؤ پھر مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے؟ مولانا نے لانا تھا نا اپنی بات
کہا نہیں آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، میں بھی آخر تھوڑا بہت پڑھا ہو اور بہت سے پڑھے لکھوں کو ملا لیتے ہیں، کوشش کرتے کم از کم لکھنؤ کو تو ٹھیک کریں۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکی۔ اب مولانا نے پوچھا کہ نیاز صاحب یہ تاریخی حقیقت ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ عرب اس سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہو گیا تھا نا، یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگا واقعی اس کو ہم نہیں جتا سکتے، ورنہ ہسٹری ساری کا انکار کرنا۔ اس نے کہا کس نے ٹھیک کیا تھا؟ آپ جیسا پڑھا لکھا تھا، کوئی میری طرح کا لامہ تھا؟ کہنے لگا یار نبی امید تھا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتا۔ کہنے لگے پھر معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کام ایسا کر دکھایا جو آپ کہتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ صرف مردہ زندہ ہونے کو معجزہ کہتے ہیں، انہونا کام وہ کام کیا آپ نے تاریخ میں جو واقعی اللہ کی قسم یادگار۔ نہ اس وقت ایسا دور آیا، نہ اب بھی امید حضور نے دلائی، نا امیدی نہیں۔ فرمایا میری نسل میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص اگر ایک دن بھی قیامت میں آنے میں باقی ہوگا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے، زور دینے کے لیے اللہ دن لمبا کر دے گا، مگر وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا محمد، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور زمین ظلم سے بری ہوگی، وہ مشرق و مغرب میں بالکل ورلڈ اسٹیٹ بنایا گیا، اسلام کی عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی۔ اسی کو ہمیں آل امام مہدی کہتے ہیں۔ ایک ہدایت یافتہ لیڈر ملے گا جس کے زیر سایہ یہ امت پھر دنیا میں یہ جھنڈا سر بلند کرے گی۔ نا امیدی کوئی نہیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ نہ مٹی کا بنا ہوا مکان کوئی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہوگا، یا ذلیل ہو کر لوگ اس کو مانیں گے یا عزت سے قبول کریں گے۔ حکومت اسلام کی ہوگی اس وقت، یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے، یہ کر لیں جو ظلم کرنا، یہ سارے قدموں میں جھکیں گے اللہ کے رسول کے نام سے۔ ان میں ایک حاشر ہے، حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر دنیا اکٹھی کر دی جائے گی، آخر ساری انسانیت کو میرے پاؤں میں پڑنا پڑے گا اور میرا ہی جھنڈا دنیا میں سر بلند ہوگا انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات۔ تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ انسان سازی کا، آدم تیار کرنے کا کام ہوا۔ جہاں یہ نہیں نہ ہوتا وہ ادارے بھی گرا دینے کے قابل ہیں، وہ مسجدیں اجاڑ دینے کے قابل ہیں، بھائی کرنے کا کام تو تم ایک آدمی بھی زندگی میں تیار کرو۔ جیسے خیبر پر جب چڑھائی ہوئی آپ نے حضرت علی سے کہا جنگ ہی جاتے شروع کریں، دعوت، ایک آدمی بھی تمہارے ذریعہ مسلمان ہو گیا تو سارے زمین کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ہدایت دینی چاہتا ہے اسلام لوگوں کو، تو کوشش یہ کریں جہاں جہاں ہیں آپ تو اللہ کے فضل سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، انہیں صرف اپنے علوم ہی نہ پڑھائیں، علوم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بھی اتاریں بیٹا آپ نے جو کچھ پڑھنا اللہ آپ کو ترقی دے، مگر مسلمان بن کر انجینئر بننا، جرنیل بننا، جہاں جاؤ دین کی لاج رکھنا، یہ کام اگر استاد نہیں کرتا تو وہ کچھ نہیں کرتا۔ سبق پڑھانا اور کتابیں رٹانا کوئی کام نہیں، انسان کی تربیت ہونی چاہیے، پھر تو وہ مقام ہے جو شوقی نے کہا میں تعلیمی اداروں میں کہتا ہوں بچے اب بگڑ گئے، استادوں کا احترام ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بھائی ہونا تو یہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے ملک الشعراء مصر کا قم للمعلم بدل التبدیل، استاد آئے ادب سے کھڑا ہو اور اس کا ادب کر، تجھے پتہ قاد المعلم یکون رسولہ، دین پڑھ لے، صرف نبوت کی شان کا فرق ہے، ورنہ حضور نے فرمایا اگلے سٹیج پر میرے ساتھ استاد، اوپر نبی ہے نیچے استاد۔ استاد بڑی شے اگر وہ استاد بنے اور بچے بھی اپنے دل میں اس کا وہ احترام کریں اور وہ ان کو انسان بھی بنائے، اپنا علم بھی سکھائے، اور اس کے لیے الگ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مضمون میں سے راستہ نکال سکے۔ آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو خواب تھا، اس کی تعبیر اس میں سے ہی توحید کی طرف لے گئے بات کہ یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا، وہ ایسا اٹیچ کیا اللہ کی طرف لے گئے۔ اس لیے آپ اگر بچوں کو پڑھائیں، لیبارٹری میں لے جائیں تو یہ توجہ دلاتے رہیں کہ یہ قوانین جو ہیں لاز جن کی یہ چیزیں پابند ہیں، ہر شہر میں آپ کاز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے فائدہ نہیں بنی، کوئی غرض ہے، اس سے ہی اللہ کی طرف لے جائیں کہ یہ خود بخود بن سکتی تھی، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے، ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اس لیے ہر انسان اللہ والکون، ایک مصری عالم نے لکھی کہ جتنا سائنس کا پروفیسر لوگوں کو اللہ منوا سکتا کوئی نہیں منوا سکتا، اس کا خود ذہن اللہ کی طرف۔ وہ ایک بات نے بیٹوں کو نشان دی کہ اپنے آپ ہو رہی ہے قانون کی پابند، لاز ہیں کہ نہیں، اس کے لیے خلاف ورزی ذرا نہیں کرتے، اور بے مقصد ہے۔ مقصد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ برین سے، اگر پیچھے اللہ نہ ہوتا فضول ہوتی، ہر چیز کا مقصد، مقصد خود بتا رہا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر دین، پھر وہ مقصد بھی ہماری زندگی سے متعلق، کوئی ہمارے علاج کے لیے کوئی گزار، پتہ چلتا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہی فکر تھی کہ یہ چیزیں جس کو مہیا کر، ربوبیت کا پتہ چلتا کہ وہ اہتمام کر رہا۔ یقین جانے جتنے یہ علوم مدد دیتے ہیں اللہ کو پہچاننے میں، اتنے مسئلے مسائل نہیں دیتے، مگر ذہن نہیں، اساتذہ اس طرف نہیں آتے۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر غلام دیلانی برگ سے پہلے تو وہ کچھ غلط راستے پر ٹھیک ہو گئے، بعد میں ان کی ایک کتاب آپ یونیورسٹی میں وہ تقسیم کریں، 2 قرآن،
چھوٹی، مگر چیپٹر بنے ہوئے پہاڑوں کا، نباتات کا۔ قرآن میں آ جاتا کہ اس میں نشانیاں، اس نے پھر سائنسی حوالوں سے کہ اب تک سائنسدانوں نے کیا نشانیاں ماری، کس طرح وہ اللہ کے سامنے جھکے ہیں، جن کو صرف ہوا ہی لگی ہے نا شوق کے طور پر فیشن، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں۔ جو بڑے سائنسدان ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اللہ تو عظیم ہے، تیرے ہر کام میں حکمت۔ وہ کتاب دو قرآن، اس کا کیا بنیادی تصور کہ ایک قرآن یہ ہے جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن وہ ہے جو میں اور میرے گرد جتنی کائنات، اس کی ایک چیز کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کرو، پتہ چلے گا کہ اللہ موجود، پڑھنے کے قابل ہے۔ سائنس کے حوالوں سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، اور بات بھی اتنی اللہ کی سمجھ آ جائے، اس کا رسول بھی پتہ چل جاتا ہے قیامت۔ جی